بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں جلدی جلدی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے ابو کی گرجدار اور ڈانٹ سے بھرپور آواز نے میرے قدم روک دیے۔ میں ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑے میری طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولے، تمہارا دفتر 9 بجے لگتا ہے یا 11 بجے؟ روز روز کا یہی تماشا ہے، کبھی زندگی میں وقت پر بھی گھر سے نکلنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں؟ میں نے ایک بے پرواہ سی مسکان چہرے پر سجا کر کہا، ارے ابو، ابھی تو بہت وقت ہے، دفتر کا راستہ بھی تو صرف 15 منٹ کا ہے۔ میری اس لاپرواہ جواب پر ان کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو گیا اور وہ سخت ترین لہجے میں دھاڑے، یہی چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں انسان کو زندگی میں کہیں کا نہیں چھوڑتی، کبھی تو وقت کی قدر کرنا سیکھ لو، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور سر ہلا کر دھیمے لہجے میں کہا، جی ابو، اور زمین پر پڑے اپنے جوتے جلدی سے پاؤں میں پہننے لگا۔ اتنے میں کچن کا پردہ ہلا اور امی گرم گرم پراٹھا ہاتھ میں اٹھائے باہر نکل آئے اور محبت سے بولی، ارے جانے دو اسے، کم از کم ناشتے کے 2 نوالے تو پیٹ میں ڈال لو، پھر سکون سے چلے جانا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی اب دیر ہو رہی ہے، میں راستے میں کچھ کھا لوں گا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور زبردستی پلیٹ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، سارا دن باہر دھکے کھانے ہیں، بھلا خالی پیٹ کیسے کام کرو گے، چپ چاپ بیٹھو اور کھاؤ۔ امی کی اس پیار اور زبردستی کے آگے میں ہار مان گیا اور ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ میری دونوں بہنیں بھی وہیں پاس ہی بیٹھی تھی۔ بڑی بہن نے مجھے بیٹھتے دیکھ کر شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، امی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا یہ لاڈلا بھائی شادی کے بعد بھی بالکل نہیں سدھرے گا، تب بھی اس کا یہی حال ہوگا، اور بیچاری اس کی آنے والی بیوی روزانہ اس کے پیچھے ناشتہ لے کر بھاگا کرے گی۔ میں نے پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑتے ہوئے منہ بنا کر کہا، ارے میری بیوی کو میری ذرا برابر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں دنیا کا سب سے زیادہ فرما بردار اور وقت کا پابند شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ میری اس بات پر دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور فضا میں ایک ہلکی پھلکی قہقہوں کی گونج پھیل گئی۔ اتنے میں چھوٹی بہن نے فوراً چٹکی لی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے بھائی، پہلے کوئی ڈھنگ کی لڑکی تو مل جائے، پھر بڑے بڑے دعوے کرنا، ابھی تو خود کو سنبھالنا آتا نہیں، چلے ہیں شوہر بننے۔ میں نے بھی اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، اچھا جی، پہلے تم دونوں کی رخصتی ہو جائے پھر جا کر میری فکر کرنا۔ یہ سب سن کر امی کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون اور دل کو چیر دینے والی مسکان پھیل گئی۔ انہوں نے محبت سے آگے بڑھ کر میری پلیٹ میں آم کا اچار رکھا اور دعائیا لہجے میں بولی، اللہ پاک میری زندگی اتنی لمبی کرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تم تینوں بھائی بہنوں کی گھر کی آبادیاں دیکھ لوں، تم لوگوں کی خوشیاں دیکھ لوں، پھر چاہے میری سانسیں رک جائیں، میں سکون سے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اسی وقت ابو بھی اپنے کمرے سے نکل کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ کر ناشتے کی میز پر کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولے، دیکھو بیٹا، آج دفتر کے بعد سیدھا گھر آ جانا، خبردار جو راستے میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے یا ہوٹلوں پر بیٹھنے کی کوشش کی، سیدھا گھر قدم ہونے چاہیے۔ میں نے ہلکی سی حیرانی کے ساتھ پوچھا، کیوں ابو، کیا کوئی خاص بات ہے جو اس طرح جلدی بلا رہے ہیں؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، بس شام کو میرے ساتھ ایک اہم جگہ جانا ہے، تیار رہنا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے ہاں کسی کام سے جانا ہوگا، اس لیے زیادہ قرید نہ کی اور بات وہیں ختم کر دی۔ ناشتہ ختم کر کے میں اٹھ کھڑا ہوا، جلدی سے امی کے ہاتھ سے اپنا بیگ لیا اور ان کے قدموں میں سلام کا حقیقت مندانہ جھکاؤ دے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر بائک کا کک مارا اور انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچتے ہی کام کا طوفان میرا منتظر تھا۔ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا، اس لیے انگنت فائلیں مسلسل میری میز پر ڈھیر ہو رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب جب کام کا دباؤ کچھ کم ہوا تو میں ایک ضروری فائل لے کر دوسرے شہر میں گیا۔ وہاں سامنے والی میز پر ایک لڑکی انتہائی پرسکون انداز میں کچھ کاغذات ترتیب دے رہی تھی۔ میں نے آج پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ اتنی سادگی کی مورت تھی کہ اس کے ارد گرد موجود شور شرابے اور بے مقصد ہنسی مذاق کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ میں نے وہ فائل خاموشی سے اس کے آگے رکھی تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور دھیمے مگر واضح لہجے میں بولی، آپ یہ فارم بھی ساتھ لگا دیجیے، پھر میں آگے متعلقہ افسر کو بھیج دوں گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، فارم تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اس نے بغیر کسی ناگواری کے اپنی میز کی دراز کھولی، ایک فارم نکالا اور میری طرف بڑھا دیا، پھر ذرا سا سنجیدہ ہو کر بولی، اگلی بار فائل مکمل کر کے لایا کریں، ورنہ اس طرح پورا نظام رک جاتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی بناوٹ یا سختی نہیں تھی، بلکہ اپنی ذمہ داری کا ایک ایسا احساس تھا جس نے مجھے اندر تک متوجہ کر لیا۔ میں نے اس کے سنجیدہ انداز کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے محترمہ، آئندہ پوری توجہ اور خیال کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنی میز پر تو آ گیا،
لیکن دل و دماغ میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ نہ جانے کیوں بار بار میری نظریں بے ساختہ اسی میز کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ شام تک 2-3 بار کسی نہ کسی چھوٹی موٹی فائل کا بہانہ بنا کر مجھے ادھر جانا ہی پڑا، اور ہر بار وہ اسی انمناک کے ساتھ اپنے کام میں ڈوبی ہوئی ملی۔ دفتر کی چھٹی کا وقت جب ہوا اور میں تھکا ہارا آفس سے باہر نکلا تو عین اسی وقت وہ بھی آفس سے باہر نکلی۔ باہر اس کے والد اس کے منتظر تھے۔ وہ قریب آئے، شفقت سے بیٹی کے ہاتھ سے بھاری بیگ خود اٹھایا اور دونوں باپ بیٹی مسکراتے ہوئے ایک ساتھ چل دیے۔ نہ جانے کیوں اس عام سی نظر آنے والی محبت بھری سادگی نے میرے دل کو چھو لیا۔ وہ منظر میرے اندر اتنی گہرائی سے اتر گیا کہ بیان سے باہر ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ دنیا کی بڑی بڑی چمک دھمک اور بناوٹیں انسان کو وہ سکون نہیں دیتی جو ایک پاکیزہ سادگی اور اپنوں کا ساتھ دے دیتا ہے۔ مجھے ذرا بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ دفتر کی اس عام سی شام اور اس حسین منظر کے پیچھے میری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا میرا انتظار کر رہا ہے، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں آنے والے طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ شام کو جب میں دفتر سے تھکا ہارا گھر پہنچا تو ابو دروازے پر ہی اپنے کپڑے تبدیل کر کے پہلے سے باہر جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گھڑی پر نظر ڈالی اور جلدی والے لہجے میں کہا، اب جلدی سے جا کر اپنے کپڑے بدل لو، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر سر ہلایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ چند منٹ کے اندر اندر میں اپنے کپڑے بدل کر واپس صحن میں آ گیا۔ ہم دونوں نے باہر کھڑی گاڑی کا رخ کیا۔ ابو ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے میں سڑک کے دونوں طرف جلتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں گاڑی چلاتے ہوئے میرے اندر کا تجسس جاگ اٹھا، اور میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، ابو آخر ہم اچانک اتنی شام گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے سڑک پر نظریں ٹکائے ہوئے مختصراً جواب دیا، میرے ایک بہت پرانے اور گہرے دوست کا گھر ہے، وہ کافی عرصے سے اصرار کر رہے تھے کہ ایک بار ان کے ہاں چکر لگاؤں، اس لیے آج وقت مل گیا تو سوچا ملتے ہیں، چلیں۔ ہم تھوڑی دیر بعد ایک پرسکون علاقے میں بنے ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے سامنے رکے۔ اندر گئے تو مہمان خانے میں کافی دیر تک ان کی آپس میں پرانی یادوں، بیتے دنوں اور پرانے قصوں پر باتیں ہوتی رہیں۔ میں خاموشی سے ادب کے ساتھ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب ملاقات ختم ہوئی اور ہم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے میں خاموشی توڑتے ہوئے ابو نے ایک گہری بات کہی، بیٹا زندگی بہت چھوٹی ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے رشتے نبھانے چاہیے اور اپنوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے اور مخلص لوگ اس دنیا میں بڑی مشکل سے نصیب ہوتے ہیں۔ میں نے باپ کی اس نصیحت پر مکمل احترام اور عقیدت سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ تب مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپنوں کی یہ باتیں میرے لیے آخری یادیں بننے والی ہیں۔ چند دن اس واقعے کے بعد بالکل معمول کے مطابق خاموشی اور سکون سے گزرنے لگے۔ صبح اٹھتا، ناشتہ کرتا اور وقت پر اپنے دفتر روانہ ہو جاتا، اور شام کو جب تھکا ہارا واپس گھر لوٹتا تو گھر کا سارا ماحول میری تھکن اتار دیتا۔ امی روز کی طرح میرا انتظار کرتی ہوئی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے خاص طور پر گرما گرم چائے کا کپ بنا دیتی۔ کبھی میری بڑی بہن میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اپنے کالج کے گہما گہمی دوستوں کے قصے اور پڑھائی کی باتیں مجھ سے شیئر کرنے لگتی، تو کبھی میری چھوٹی بہن روزانہ کی طرح کوئی نہ کوئی نئی فرمائش اور ضد کی لمبی سی لسٹ لے کر میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق اور چہل پہل کا سما بنا رہتا تھا۔ اس پورے گھر میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی تھی جن کے سامنے آتے ہی ہم سب خود بخود انتہائی سنجیدہ ہو جاتے تھے، اور وہ ہمارے ابو تھے۔ وہ ویسے تو بہت کم بولتے تھے، مگر ان کی ایک بات اور ان کا ہلکا سا اشارہ ایسا ہوتا کہ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے فرض بن جاتا تھا۔ دوسری طرف دفتر میں بھی اب میرا معمول بن چکا تھا کہ میرا کام پہلے سے کہیں زیادہ اسی دوسرے شہر میں پڑنے لگا تھا جہاں وہ خاموش اور سلجھی ہوئی لڑکی کام کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دفتر کے دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ اس کا نام مریم تھا، اور وہ واقعی اپنے نام کی طرح پرسکون تھی۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح کبھی ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ دفتر میں چھٹی ہوتے ہی وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کئی منچلے اور باتونی لڑکے اس سے دوستی کرنے یا بلا وجہ بات بڑھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ ہمیشہ حد میں رہ کر صرف اتنی بات کرتی جتنی دفتر کے کام کے لیے ضروری ہوتی، اور فوری بعد دوبارہ اپنی میز پر جھک کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہی باوقار اور پرسکون عادت میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی اور مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میں دفتر کی کینٹین میں اکیلا بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے رہا تھا تو اچانک مریم بھی اپنی ایک دوسری ساتھی کے ساتھ وہاں داخل ہوئی اور چائے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ کینٹین میں اس وقت شدید رش تھا اور تمام میزیں بھری ہوئی تھی سوائے اس میز کے جس کے سامنے والی 2 کرسیاں بالکل خالی پڑی تھی۔ اس کے ساتھی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر بڑے سلیقے سے پوچھا، اگر آپ کو برا نہ لگے اور کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟
میں نے ہڑبڑا کر فوری طور پر کہا، جی بالکل، شوق سے بیٹھیے، کوئی اعتراض نہیں۔ دونوں نے شکریہ ادا کیا اور آ کر سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ ان دونوں کی ساری گفتگو آپس میں ہی چل رہی تھی اور میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن ان کی باتوں کے درمیان ایک جملے نے میرا سارا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مریم کے ساتھی نے چائے کا کپ منہ کے پاس لاتے ہوئے ہنستے ہوئے تنزیہ سے انداز میں کہا، تم ہر مہینے اپنی محنت کی کمائی ہوئی تنخواہ گھر والوں کو کیوں دے دیتی ہو؟ آخر کبھی اپنے اوپر بھی خرچ کیا کرو، اپنے لیے بھی تو کچھ بچا کر رکھا کرو۔ اس بات پر مریم کے چہرے پر ذرا برابر بھی ناگواری نہیں آئی۔ بالکل اس نے بڑے ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، میرے ابو کی طبیعت اب پہلے جیسی بالکل ٹھیک نہیں رہتی، ان کی صحت خراب رہتی ہے، اس لیے اس گھر کی عزت اور ذمہ داری جسے نبھانا میرا فرض ہے۔ اگر میں اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنے لگوں تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے میرے دل میں اس کے لیے جو احترام پہلے سے موجود تھا اسے اور زیادہ بڑھا دیا، اور مجھے زندگی میں پہلی بار یہ گہرائی سے احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی انسان کے چہرے کے نقوش میں نہیں بلکہ اس کی سوچ، اس کے خلوص اور اس کی قربانیوں میں چھپی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے جینا سکھاتی ہے۔ یہ سوچتا ہوا جب میں شام کے وقت دفتر سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ امی اور دونوں بہنیں شام کی ہلکی روشنی میں سین میں بیٹھ کر دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھیں۔ میں بھی بغیر کسی تاخیر کے ان کے پاس ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن نے شرارت سے جھپٹا مار کر میرا موبائل جیب سے نکال لیا اور ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، ذرا میں بھی تو دیکھوں تو صحیح کہ آج کل سارا دن اسکرین پر انگلیاں کیا چلتی ہیں، کہیں چپکے سے کسی کا کوئی خاص میسج تو نہیں آیا ہوا؟ میں نے جیسے ہی اس کی نیت بھانپی فوراً ہڑبڑا کر ہاتھ بڑھایا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، تمہیں ہر وقت میری چیزوں میں جاسوسی کرنے کی بیماری کیوں لگی رہتی ہے؟ باز آ جاؤ ان حرکتوں سے۔ میری بڑی بہن نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور فضا میں کہکا لگاتے ہوئے میرا مذاق اڑانے لگی، دیکھو دیکھو، لگتا ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور واقعی کوئی بات ہے، ورنہ ہمارا یہ بھائی آج سے پہلے کبھی اس طرح گھبرا کر اپنا موبائل نہیں چھینتا تھا۔ میں نے مصنوعی غصہ اور ہنسی دباتے ہوئے کہا، تم دونوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ڈھنگ کا کام نہیں ہے کیا؟ سارا دن بس کسی نہ کسی کو تنگ کرنا رہ گیا ہے۔ ہماری اس نوک جھونک کو سن کر کچن کے دروازے کے پاس کھڑی امی بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ انہوں نے محبت بھری اور گہری نظروں سے اچانک میری طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی، اچھا بیٹا، ایک بات تم سے پوچھنی تھی، اگر دل کی دنیا میں تمہیں کوئی لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو ہمیں صاف صاف بتا دینا، بعد میں یہ شکوہ مت کرنا کہ تمہارے گھر والوں نے شادی کے معاملے میں تمہاری اپنی پسند یا مرضی نہیں پوچھی۔ امی کی اس اچانک اور سچی بات پر میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے تھم گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے فوراً بات کا رخ بدلا اور ایک لاپرواہ سی مسکان چہرے پر سجا کر کہا، ارے امی، آپ بھی نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خامخواہ کی باتیں سوچ رہی ہیں۔ لیکن اس رات اپنے کمرے میں بستر پر لیٹنے کے بعد کافی دیر تک مجھے آن کی آن میں نیند نہیں آئی۔ اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے بار بار مریم کا وہ پرسکون چہرہ، اس کا دھیما لہجہ اور اس کے وہ الفاظ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں خود بھی اپنے دل کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آیا یہ دفتر کی حد تک صرف ایک وقتی پسندیدگی ہے یا اس دل کی گہرائیوں میں اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور جنم لے رہے ہیں۔ یہی الجھنے لیے جب چند دن اور گزر گئے تو دفتر میں ایک دن اچانک ایک بہت ہی اہم اور نئی فائل پر کام کا بوجھ آن پڑا اور اتفاق سے مینیجر کے حکم پر ہم دونوں کو اس ایک ہی فائل پر اکٹھے بیٹھ کر کام کرنا پڑا۔ گھنٹوں ساتھ کام کرنے کے بعد جب فائل مکمل ہو گئی اور دفتر کا ماحول ذرا پرسکون ہوا تو میں نے اپنی ساری ہمج اور دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں اور طریقت کا دامن نہ چھوڑیں تو کیا میں آپ سے ایک ذاتی سی بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے رکی اور اپنی گہری اور پرسکون ہوئے پلکیں اٹھا کر میری طرف متوجہ ہوئی تو اس کے چہرے کی وہ مسکان میرے دل کی دیواروں سے جا ٹکرائی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ضروری کاغذات میز پر رکھے، اپنے نپے تولے اور دھیمے لہجے میں بولی، جی آپ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کے اس طرح بے باک اور باوقار انداز میں بات سننے پر میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی، لیکن میں نے ہمت اکٹھی کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ دفتر کے اس شور شرابے، ہنسی مذاق اور گہما گہمی کے ماحول میں بھی ہمیشہ اتنی زیادہ سنجیدہ اور خاموش کیوں رہتی ہیں؟ کبھی تو کھل کر مسکرا لیا کریں۔ میرے اس سوال پر اس کے چہرے پر ایک اداس سی ہلکی سی مسکان دوڑ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بے حد متوازن آواز میں جواب دیا، ہر انسان کی زندگی کے حالات اور اس کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کو ہنس کھیل کر گزارنے کے لیے فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کے کاندھوں پر
چھوٹی عمر میں ہی گھر کے حالات اور ذمہ داریوں کا اتنا بھاری بوجھ آ جاتا ہے کہ ان کے لیے مسکرانا بھی کسی عیش و آرام سے کم نہیں لگتا۔ میں اس کے منہ سے یہ تلخ حقیقت سن کر اندر تک ہل گیا۔ میرے اندر کا لاڈلا پن ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ میں نے فوراً جذباتی ہو کر کہا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بالکل ہی مٹا دیں۔ کبھی کبھار انسان کو اپنی خوشیوں اور اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ زندگی بار بار نہیں ملتی۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے بالکل گمسم ہو گئی۔ اس کی پلکیں جھک گئی اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور بھرائی ہوئی مگر مضبوط آواز میں بولی، میں بھی دل میں یہی سب کچھ سوچتی ہوں، اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بے فکر ہو کر جی سکوں، مگر کیا کریں، اس دنیا میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کچھ خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنی فائل اٹھائی اور تیزی سے اپنے کام کی طرف چلی گئی۔ لیکن اس کی کہی ہوئی یہ ایک ایک بات اور اس کا وہ دھیما لہجہ اور اس کی آنکھوں کی وہ چھپی ہوئی نمی میرے دل کے کسی ایسے کونے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی جہاں سے اس کا نکلنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ چند الفاظ میرے اندر ایک طوفان اٹھا گئے تھے، اور وہی یادیں لیے جب میں اس شام دفتر کے طویل اور تھکا دینے والے اوقات سے چھٹی کے بعد سیدھا اپنے گھر لوٹ کر آیا تو میرے قدموں کی سستی اور دل کی کیفیت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ روز کی طرح میری بڑی بہن چھت پر اکیلی بیٹھی شام کی خنک ہوا میں چائے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور سیڑھیاں چڑھ کر سیدھا چھت پر اس کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور میری اتری ہوئی حالت دیکھ کر بھانپ گئی۔ میں نے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آہستہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، آپ سے ایک ضروری اور دل کی بات کرنی ہے، کیا آپ سنیں گی؟ میری آواز میں موجود اس کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے فوراً چونک کر سیدھی ہو گئی اور بول پڑی، ارے بھائی، تم اس طرح ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہاری شکل دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ معاملہ آج واقعی بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے اس کے سامنے مسکرانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن اس بار میرے ہونٹوں پر ہنسی کا وہ پرانا سایہ بھی نہ آ سکا۔ گلا صاف کر کے میں نے ہمت جمع کی اور دھیمے لہجے میں اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہمارے دفتر میں ایک لڑکی ہے جو باقی سب سے بہت الگ ہے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اب بہت اچھی لگنے لگی ہے اور میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ میری یہ بات سن کر میری بڑی بہن نے پہلے تو کچھ دیر حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک شفقت بھری اور سمجھدار والی مسکان پھیل گئی۔ وہ ہنس کر بولی، اوہو، تو یہ بات ہے۔ آخرکار ہمارے اس گھر کے لاڈلے اور ضدی بھائی کو بھی بالآخر کوئی پسند آ ہی گئی ہے جس کا مجھے اتنے دنوں سے انتظار تھا۔ میں نے گھبرا کر فوراً اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور منت بھرے لہجے میں کہا، خدارا میری بات دھیان سے سنو، یہ بات یہیں تک رہنی چاہیے، ابھی یہ بات گھر میں کسی کو بھی مت بتانا۔ پہلے مجھے خود اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کا دل میری طرف مائل ہے بھی یا نہیں۔ میری یہ بات سن کر میری بڑی بہن نے آگے بڑھ کر محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا تھپتھپایا اور بڑے پیار سے بولی، ٹھیک ہے میرا بھائی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ بات راز رکھوں گی اور کسی کو کان خبر نہیں ہونے دوں گی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو اور جہاں مرضی اپنے دل کی بات کہو، لیکن جب بھی زندگی کا کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو سب سے پہلے اپنے ابو کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا، ان سے چھپا کر یا ان کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ان کے مان کو ٹھیس پہنچے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کے اس دلسوز اور سچی نصیحت پر فوراً اسباق میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس وقت مجھے ذرا برابر بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ قسمت میرے لیے اس خوبصورت اقرار کے بالکل برعکس کوئی اور ہی بھیانک اور ہولناک راستہ تیار کر کے بیٹھی ہے، اور وہ دن بھی زیادہ دور نہیں تھا جب اگلے ہی دن رات کے کھانے کے بعد ابو نے کھانے سے فارغ ہو کر مجھے اپنے ذاتی کمرے میں بلایا۔ میں جب دل میں ایک انجنے خوف اور تجسس کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد کے ساتھ ہمارے گھر کے سب سے بڑے اور محترم چچا جان بھی وہیں صوفے پر انتہائی سنجیدہ بیٹھے ہیں۔ ان کے چہرے پر وقت کی جھریاں اور ایک عجیب سا بوجھ اور غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں سلام کیا اور ادب کے ساتھ ایک کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے کمرے میں مکمل سکوت رہا، پھر چچا جان نے اپنا ہاتھ ہلایا اور ایک گہری مسکراہٹ میرے چہرے پر لانے کی کوشش کی اور رخ موڑ کر ابو سے مخاطب ہو کر بولے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بھائی جان، میں خود ہی وہ اصل بات کر دوں جس کے لیے میں اتنی رات گئے خاص طور پر آپ کے گھر آیا ہوں۔ میرے ابو نے اپنی جگہ سے ہلکا سا سر ہلا کر دھیمے اور بھاری لہجے میں اجازت دے دی۔ ہاں بالکل، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ بات کر دی جائے۔ میں یہ دونوں کی گفتگو سن کر حیرانی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کبھی میں اپنے ابو کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چچا جان کی سنجیدہ آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے سینے میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
مجھے اس وقت ذرا بھر بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں میرے سامنے جو انکشاف ہونے والا ہے وہ میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اور پھر چچا جان نے اپنی نظریں اٹھا کر سیدھا میری آنکھوں میں دیکھے، اپنے لب ہلائے اور گہرے طنزیہ مگر محبت بھرے لہجے میں وہ جملہ کہا جس نے میری دنیا ہی بدل ڈالی۔ بیٹا، اب تم وہ چھوٹے بچے نہیں رہے، نوکری بھی بہت اچھی چل رہی ہے اور ماشاءاللہ حالات بھی ہر طرح سے قابو ہیں، اس لیے ہم نے بیٹھ کر یہی سوچا ہے کہ اب گھر میں خوشی کی ایک اور تقریب بھی جلد از جلد دیکھ لینی چاہیے۔ میں خاموشی سے پتھر کا بت بنے ان کی ایک ایک بات سنتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے اندر کا خوف ایک سنسناتا ہوا طوفان محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ بات گھما پھرا کر شادی کی ہی ہونے والی ہے، مگر میرے وہم و گمان میں بھی یہ دور دور تک خیال نہیں تھا کہ جو انکشاف اب ہونے والا ہے وہ میرے پاؤں تلے زمین کھینچ لے گا۔ ابو نے صوفے پر اپنے جسم کو سیدھا کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بیٹا، تمہارے چچا جان تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، پہلے آرام سے میری پوری بات سن لینا اور پھر اپنے ہوش و حواس میں رہ کر سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میں نے لرزتے ہوئے اور خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر دھیمے سے کہا، جی ابو، آپ کہیں۔ اس کے بعد چچا جان نے خود بات کا آغاز کیا۔ وہ قدرے آگے جھکے اور بولے، دیکھو بیٹا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری صرف ایک ہی بیٹی ہے، عائشہ، اور تم سب بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے آئے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بیٹی بن کر اسی گھر میں آ جائے جہاں وہ اپنوں میں رہے، کیونکہ اپنا خون اپنے ہی گھر میں رہے تو رشتے کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ میں بالکل بت بنا خاموش بیٹھا رہا، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ چچا جان نے میری اس طویل خاموشی کو میری رضامندی اور حیا سمجھ لیا اور ایک اور بم گراتے ہوئے آگے بولے، اور ہاں، ایک بات اور بھی ہے جو میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ صرف ایک طرف نہ ہو بلکہ دونوں طرف سے مکمل برابری کا سودا ہو۔ میری بیٹی عائشہ تمہارے گھر آ جائے اور بدلے میں تمہاری دونوں بہنیں میرے دونوں جوان بیٹوں کے گھروں میں بیاہ کر چلی جائیں۔ اس طرح ہمارا یہ خونی رشتہ صدیوں تک مضبوط ہو جائے گا اور دونوں خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو کر جڑ جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری نظریں بے اختیار اڑ کر اپنے ابو کے چہرے کی طرف اٹھ گئی، لیکن ابو بالکل خاموش پتھر کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اس فیصلے کا پہلے سے ہی سب کچھ معلوم تھا اور وہ اس میں چچا کے ساتھ شامل ہے۔ امی بھی وہیں پاس ہی ایک صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ انہوں نے ایک بار اٹھ کر درد بھری اور بے بس نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن ان کے منہ سے بھی ایک لفظ نہ نکلا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر کے بڑوں کے فیصلوں کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پورے کمرے میں ایک ایسی قبر جیسی سناٹا اور ہولناک خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ چچا جان نے اپنی موہم سی مسکراہٹ دوبارہ چہرے پر لانے کی کوشش کی اور تنزیہ سے اعتماد کے ساتھ بولے، بولو بیٹا، کیا کہتے ہو اس فیصلے پر؟ تمہاری کیا رضامندی ہے؟ میں نے ایک انتہائی گہرا اور کاٹ دینے والا سانس لیا۔ میرے بند آنکھوں کے پردے پر اس وقت صرف ایک ہی معصوم چہرہ گھوم رہا تھا اور وہ میری مریم کا چہرہ تھا۔ میں دل ہی دل میں جان گیا تھا کہ اگر میں نے اس وقت بزدلی دکھائی اور اپنی زبان بند رکھی تو میں زندگی بھر کے لیے اندر سے مر جاؤں گا اور اپنے ہی ضمیر کے آگے ہمیشہ کے لیے مجرم بن کر رہ جاؤں گا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی، اپنی کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور بالکل صاف، واضح اور دو ٹوک لہجے میں کہا، چچا جان، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا۔ میری اس اتنی بڑی جرت پر کمرے میں بیٹھے تمام لوگ ایک دم چونک گئے۔ چچا جان کے چہرے کی وہ مصنوعی مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہو گئی، ان کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے انتہائی سخت اور حیران کن لہجے میں مجھ پر دھاڑتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ آخر کیا کمی ہے اس رشتے میں جو تم صاف انکار کر رہے ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات ختم ہوتے ہی ایسا لگا جیسے پورے کمرے کی فضا میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا اور سانسیں تک رک گئی ہوں۔ چچا چند لمحے تک پتھر کی طرح میری طرف گھورتے رہے، ان کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پھر انہوں نے انتہائی سخت اور تلخ اور دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، کیا مطلب؟ تمہاری اتنی جرت کہ تم ہمارے فیصلوں کے سامنے اپنی پسند لے کر آ گئے؟ میں نے اپنی کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور پوری ہمت کر کے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں زندگی میں کبھی شادی کروں گا تو صرف اسی سے کروں گا اور کسی سے نہیں۔ میری اس بات پر ابو اپنی جگہ سے تپ کر اٹھے اور زور سے میز پر ہاتھ دے مارا۔ ان کے ہاتھ کے پڑنے والی اس دھماکے دار آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا اور ان کے غصے سے بھری آواز اتنی بلند تھی کہ باہر صحن میں بیٹھی میری دونوں بہنیں بھی گھبرا کر دروازے کے پردے ہٹا کر وہیں اندر آنے کے لیے رک گئی۔ ابو کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے، تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تم اپنی اس بے وقوفی میں منہ سے کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل بالکل ماری گئی ہے؟
میں نے سہمے ہوئے لیکن ثابت قدم لہجے میں دھیرے سے کہا، جی ابو، میں بالکل ہوش میں ہوں اور جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے اس جواب پر ابو اور زیادہ آگ بگولا ہو گئے اور غصے سے کانپتے ہوئے بولے، تم نے اتنی بڑی بات طے کرنے کا سوچ لیا اور ہمیں بتانا یا اعتماد میں لینا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اتنی بڑی تمہاری اوقات ہو گئی؟ میں نے نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں تو بس مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کو خود بتا سکوں۔ میری اس بات کو سن کر چچا ایک طنزیہ، بھیانک اور تلخ ہنسی ہنسے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، میرے بالکل قریب آئے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں بولے، مناسب وقت؟ واہ رے تمہاری محبت اور مناسب وقت! ارے نادان لڑکے، تمہیں شاید اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں ہے کہ تمہارے اس اکیلے نادان فیصلے سے تمہاری اپنی ذاتی زندگی نہیں بدلے گی بلکہ اس کے انجام کی آگ میں پورا گھر جلے گا۔ میں بالکل خاموش، گنگ اور بے بس ہو کر ان کی طرف دیکھتا رہا۔ چچا نے طنزیہ انداز میں دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اونچی آواز میں بولے، ذرا باہر کی طرف نظر گھما کر دیکھو۔ وہ باہر دروازے پر کھڑی تمہاری دونوں بہنیں بھی تمہیں صاف نظر آ رہی ہوں گی، ذرا ان کی طرف بھی دیکھ لو۔ میں نے بے اختیار خوفزدہ ہو کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دونوں بہنیں دروازے کے فریم کے ساتھ لگ کر سہمی ہوئی، کانپتی ہوئی اور پیلے چہروں کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ چچا نے ایک اور ضرب لگاتے ہوئے کہا، کان کھول کر سن لو، اگر آج تمہارے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ طے شدہ رشتہ ٹوٹا اور ہماری بات زمین پر گری تو یاد رکھنا کہ میرے بیٹے بھی کبھی ان دونوں بہنوں سے شادی نہیں کریں گے اور ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ پھر دیکھتے ہیں کون ان کے گھر بساتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری چھوٹی بہن کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور بڑی بہن نے فوراً روتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ وہیں گر نہ پڑے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ میری روح اندر سے کانپ اٹھی، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اٹھے ہوئے طوفان کے سامنے سینہ تان کر چچا کی آنکھوں میں دیکھا اور سختی سے کہا، رشتے کبھی زبردستی اور بلیک میلنگ کی بنیاد پر نہیں نبھائے جاتے۔ زبردستی کے رشتے ٹکتے نہیں ہیں۔ میری یہ بات سن کر چچا سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے منہ سے غصے کے مارے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے ابو کی طرف دیکھا اور بھاری اور تلخ لہجے میں کہا، بھائی صاحب، میں نے ہمیشہ زندگی بھر آپ کو اپنا بڑا بھائی اور محسن سمجھا ہے، مگر آج پہلی بار آپ کے اس گھر سے اتنی بڑی ذلت اور نا امیدی اٹھا کر خالی ہاتھ واپس جا رہا۔ اتنا کڑوا جملہ بول کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکے۔ تیزی سے پلٹے اور تیش میں بھرے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس پورے کمرے میں اتنی شدید اور گھٹن زدہ خاموشی چھا گئی کہ اس سناٹے میں ہم میں سے ہر ایک کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں کی اس ہولناک خاموشی کے بعد ابو بھی اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی ان خونخوار اور سرخ آنکھوں میں میرے لیے چھپا ہوا وہ غصہ اور نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے اپنی اس خود غرضی میں صرف اپنے اور اپنے نام نہاد محبت کے بارے میں سوچا ہے، خاندان کی عزت اور بہنوں کے مستقبل کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے ہلمے اور لستے ہوئے لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے دھیمے سے کہا، ابو، خدا کے لیے میری بات سمجھے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی فریب یا دھوکہ نہیں کیا، میں نے بس اپنی زندگی کا ایک سچا فیصلہ کیا۔ میرے اس جواب پر ابو کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے، لیکن تم نے یہ سوچنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی کہ تمہارے اس اکیلے فیصلے نے پورے خاندان اور تمہاری بہنوں کے ارمانوں کا خون کر دیا ہے۔ یہ تلخ اور طعنے سے بھرپور جملہ بول کر وہ بھی بغیر کسی جواب کا انتظار کیے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں اکیلا اس بڑے کمرے میں پتھر کا بت بنا وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر کا سارا حوصلہ جیسے دم توڑ چکا تھا۔ اتنے میں امی، جو اتنی دیر سے ایک کونے میں بے بس بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، دھیرے دھیرے اٹھی اور چلتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک ماں کی وہ بے پناہ پریشانی اور اندرونی دکھ چھایا ہوا تھا جو صرف اولاد کی تباہی پر ہوتا ہے۔ وہ میرے بالکل قریب آئیں، میرے کندھے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور انتہائی دھیمے اور بجھے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا، تو نے جو بھی یہ بڑا فیصلہ کیا ہے یقیناً بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، مگر تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تیرے ابو کتنے زیادہ سخت گیر اور ضدی انسان ہے۔ ان کا غصہ اور ضد ایسی ہے کہ انہیں اب منانا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہوگا، اور ان کو راضی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی افسردہ اور بوجھل لہجے میں صرف اتنا کہا، امی، خدا کی قسم میں جان بوجھ کر کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ گھر میں ایسا طوفان کھڑا ہو جائے۔ میری اس بات پر امی نے ماں ہونے کے ناطے شفقت سے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، ایک لمبی اور درد سے بھری آہ بھری، اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔
رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور وقت بہت گزر چکا تھا، لیکن میرے سینے کا بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اکیلا اپنے کمرے سے نکلا اور گمسم حالت میں چھت پر آ کر اندھیرے میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک میں اکیلا وہیں بیٹھا، گھٹن زدہ خیالات میں گم رہا۔ اتنے میں مجھے زینوں کے قریب سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے کچھ مدھم قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو میری دونوں بہنیں چپ چاپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری ہی طرف آ رہی تھی۔ چھوٹی بہن آ کر بالکل میرے پاس خاموش سر جھکائے کھڑی ہو گئی، جبکہ بڑی بہن نے میرے سامنے زمین پر بیٹھ کر میرا حال دیکھ لیا۔ کافی دیر تک ہم تین بہن بھائیوں میں سے کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ فضا میں صرف سسکیوں اور رات کی ہوا کا شور تھا۔ پھر آخرکار میری بڑی بہن نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر دھیرے سے مجھ سے پوچھا، بھائی ایک آخری بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے خاموشی سے بے بسی کے عالم میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی، سچ سچ بتاؤ، کیا وہ لڑکی واقعی اتنی زیادہ اچھی اور قابل ہے کہ تم نے اس کے لیے پورے خاندان اور ہم سب کی خوشیوں کو داؤ پر لگا کر اتنا بڑا اور خطرناک فیصلہ کر لیا؟ میں نے ایک پل کی بھی تاخیر یا ہچکچاہٹ کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا، ہاں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ اور اچھی ہے جتنی تم سوچ رہی ہو۔ میری اس بات پر وہ چند لمحے کے لیے بالکل ساکت اور خاموش ہو گئی۔ حالات کی تلخی کو محسوس کیا، پھر اس نے بڑے بھاری دل سے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا، اچھا، اگر تیرا فیصلہ اتنا ہی پکا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تیرا یہ فیصلہ صحیح ثابت کرے اور تیری اس محبت کو کسی انجام تک پہنچائے، ورنہ اس گھر کا جو حشر ہونے والا ہے اس کا سوچ کر بھی میرا دل کانپتا ہے۔ چھوٹی بہن کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے موٹے موٹے آنسو رخساروں پر لڑک آئے۔ وہ بے حد شگفتہ اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، بھائی، ہمیں آپ سے خدا کی قسم کوئی بھی شکایت نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، لیکن اب ہماری زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے۔ اس کی آواز بری طرح بھرانے لگی، اس کا گلا گھٹنے لگا اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ہمیں اب بس ایک ہی شدید خوف کھائے جا رہا ہے۔ چچا جان اب غصے میں آ کر کبھی بھی ہمیں اپنی بہو نہیں بنائیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے رشتوں سے صاف انکار کر دیا تو ہمارے مستقبل اور اچھے گھر بسنے کے سارے رشتے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ آپ نے تو اپنی محبت اور اپنی پسند کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑ لی اور اپنے حق میں کھڑے ہو گئے، لیکن ہم تو بے بس لڑکیاں ہیں، اس معاشرے میں چاہ کر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہماری قسمت کی ڈور دوسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ سچے اور درد بھرے الفاظ سن کر میرا دل اندر تک دہل گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے پاس اس کی اس معصوم اور لاجواب سچائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا سینہ خوف سے بیٹھ گیا اور میں صرف کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے اتنا ہی کہہ سکا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم حوصلہ رکھو۔ مگر اس رات اپنے کمرے میں اکیلے لیٹے ہوئے مجھے پہلی بار اپنی زندگی میں شدت سے یہ احساس ہوا کہ میرے اس ایک اکیلے ضد اور فیصلے کی گونج صرف میری اپنی ذاتی زندگی یا میرے دفتر تک محدود نہیں رہنے والی، بلکہ اس کی المناک گونج میرے اپنے گھر کی چار دیواری اور میری معصوم بہنوں کے مستقبل سے بھی ٹکرا کر ان کی خوشیاں برباد کر دے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی صحن میں پھیلی اور ہم سب ناشتے کی میز پر جمع ہوئے تو فضا میں کوئی معمولی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی گھٹن اور سوگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روز کی طرح آج صبح نہ تو ابو کی کوئی ڈانٹ سنائی دی اور نہ ہی وہ کسی بات پر ہمیشہ کی طرح ہلکا سا مسکرائے یا ہنسے، بلکہ آج انہوں نے ناشتے کی میز پر میری طرف اٹھ کر دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ ان کی نظریں مجھ سے مکمل طور پر کٹ چکی تھی۔ امی بالکل چپ چاپ پتھر کی مورت بنی ہوئی خاموشی سے ہم سب کے آگے ناشتہ کی پلیٹیں رکھ رہی تھی، اور دونوں بہنیں بھی اپنے سر جھکائے ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اور آج وہاں وہ روز والی صبح کی چہل پہل اور کہکوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے اس بوجھل اور جان لیوا خاموشی کو توڑنے اور ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے 2-3 بار اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دی، لیکن میرے اس طرح بات کرنے کا کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سب نے ایسے منہ پھیر رکھا تھا جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ چند لمحوں بعد ابو نے بنا کچھ بولے اپنا ادھورا ناشتہ ختم کیا، کرسی پیچھے ہٹائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے بس اتنے ہی سخت اور بے جان الفاظ کہے کہ میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر بغیر ایک پل کے لیے بھی میری طرف دیکھے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی اپنے دل پر ہزاروں من کا پہاڑ اٹھائے دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ باہر نکلنے سے پہلے جب میں ہال سے گزر رہا تھا تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ امی کچن کے قریب اکیلی کھڑی وہ اپنے تمام گندے برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے جوتے پہنے اور دھیرے سے چل کر ان کے پاس جا کر رک گیا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، امی، ابو مجھ سے اس وقت بہت زیادہ ناراض ہے نا؟ امی نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کا سارا کام روکا، کھڑکی سے باہر دیکھا اور بھاری دل کے ساتھ بولی، بیٹا، باپ کا دل بظاہر بہت سخت اور پتھر کا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے وہ موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔
لیکن اس کی ضد اور انا کو چوٹ لگی ہے، تو بس اب کوئی ایسی غلط یا جلدی میں قدم مت اٹھانا جس کے بعد ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے۔ میں نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور ان کے بوڑھے اور کپکپاتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امی خدا کی گواہی ہے کہ میں کسی غلط راستے پر نہیں جا رہا ہوں۔ میں تو بس اتنی سی چاہت رکھتا ہوں کہ اپنی پسند کی ایک پاکیزہ لڑکی سے باعزت طریقے سے شادی کروں۔ دفتر پہنچنے کے باوجود میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دماغ میں بس کل رات کے وہ تلخ مناظر اور گھر کے گھٹن زدہ فضا گردش کر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک میری میز پر رکھا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر مریم کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کی انتہائی سہمی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز آئی، سب خیریت تو ہے؟ آپ کی آواز بہت زیادہ بوجھل اور پریشان لگ رہی ہے۔ مجھے دل میں ڈر ہے کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو۔ میں نے چند لمحے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا اور پھر اسے چھپائے بغیر کل رات سے لے کر اب تک پیش آنے والے تمام حالات اور گھر کی ایک ایک بات سچ سچ بتا دی۔ میری باتیں سن کر وہ دوسری طرف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تڑپتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، مجھے اندر سے پہلے ہی ڈر تھا کہ ایک نہ ایک دن میری بدقسمتی کی وجہ سے یہ طوفان ضرور اٹھے گا۔ ابا اور آپ کے گھر والے سب مجھ ہی کو تو تانے دیں گے۔ اس کا یہ ٹوٹا ہوا دل اور بے پناہ مظلومیت دیکھ کر میرا دل چیر گیا۔ میں نے فوراً اس کا حوصلہ بڑھانے اور اسے اس عذاب سے نکالنے کے لیے پکے اور مضبوط لہجے میں کہا، مریم تم ہرگز یہ کمزور اور مایوسی کی باتیں مت کرو۔ تم نے اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت دکھ جھیلے ہیں اور میں تمہیں اب کسی بھی قسم کی کوئی مزید تکلیف یا رسوائی نہیں آنے دوں گا۔ میرا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا، بس تم میرا ساتھ دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میری اس بات کو سن کر مریم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میں اکیلی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ کہیں میرے باپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اسی شام کو ہم دونوں نے شہر کے ایک پرسکون پارک میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ بینچ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ اتنی بے سہارا اور مظلوم لگ رہی تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر مجھ سے آہستہ سے پوچھا، اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کے ابو اس رشتے کے لیے کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہوئے اور آپ کا گھر ٹوٹ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ایک سینکڑ کی بھی دیری یا ہچکچاہٹ کیے بغیر پورے اعتماد، مردانہ وار عزم اور مضبوطی سے جواب دیا، اس دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، حالات چاہے جتنے مرضی بگڑ جائیں، لیکن میں پھر بھی اپنی زندگی میں کسی اور سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ہر طوفان سے بچا کر اپنے گھر لے آؤں گا، تم بالکل خوفزدہ نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ دیر تک میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی نمی تیرنے لگی۔ اس نے کانپتے ہوئے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، مجھے آپ سے زندگی میں صرف اسی قلبی امید کی توقع تھی، لیکن اب آپ کو مجھ سے ایک بہت بڑا وعدہ کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ماں باپ کی عزت کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ اگر ہمیں سالوں میں انتظار کرنا پڑے تو ہم صبر کے ساتھ انتظار کریں گے، مگر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے آنسو پونجتے ہوئے مسکرا کر یقین دلایا، میرا تم سے پکا وعدہ ہے۔ ایک رات جب گھڑی پر رات کے 2 بج رہے تھے اور شدید پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، میں پانی پینے کے لیے جب اپنے کمرے سے باہر نکل کر صحن کی طرف بڑھا تو اندھیرے میں مجھے ابو اور امی کی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ میں رک گیا اور دیکھا کہ وہ دونوں رات گئے تک جاگ کر اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ ابو غصے میں بھری آواز میں کہہ رہے تھے، وہ لڑکا اب بالکل ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اگر ہم نے آج سختی سے اسے نہیں روکا تو کل کو خاندان اور سوسائٹی میں ہماری ناک کٹ جائے گی اور کوئی ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ امی نے اس کے برعکس انتہائی نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، خدارا غصہ تھوڑا کم کرے، وہ کوئی چوری یا گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو بس اپنی پسند کی پاکیزہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں اتنی نفرت کی کیا بات ہے؟ لیکن ابو نے انتہائی تلخی سے کاٹتے ہوئے کہا، پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کے لیے سب سے بڑی چیز خاندان کی عزت اور بڑوں کا مان ہوتا ہے، اگر وہی مٹی میں مل جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ ساری تلخ باتیں چپ چاپ سنتا رہا اور بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر ان کے یہ کھردرے الفاظ پوری رات میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجتے رہے۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام مریم کا ایک اور پریشان کن فون آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اب اس کے گھر والوں کو بھی ہمارے اس معاملے کی پوری خبر ہو چکی ہے اور اس کے والدین نے بہت دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر لڑکے کے یعنی میرے گھر والے خوشی سے اور باقاعدہ رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ لے کر نہیں آتے تو وہ شادی کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کسی بھی خاندانی جھگڑے یا طوفان میں اپنی بیٹی کو نہیں جھونکنا چاہتے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح تیزی سے پھسلتا جا رہا ہے۔
اور زندگی ایک ایسی بند گلی میں جا پہنچی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر بھر میں ایک سناٹا سا پھیل گیا تو میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا، ایک گہرا سانس لیا اور سیدھا ابو کے ذاتی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ آرام دہ صوفے پر بیٹھے بڑی سنجیدگی کے ساتھ روز کا اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری شکنیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ اب بھی کل والے واقعے پر اندر سے شدید غصے میں ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ان کے بالکل سامنے والی کرسی پر پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے انتہائی ادب، عاجزی اور دھیمے لہجے میں کہا، ابو اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے کچھ دیر کے لیے ایک بہت ہی ضروری اور گھر کے مستقبل سے جڑی ہوئی بات کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر انہوں نے اخبار کے کاغذات کو ذرا سا بھی ہلایا نہیں اور اسی طرح نظریں جمائے ہوئے بے پرواہی سے سخت لہجے میں جواب دیا، اگر تمہارے اس بات کا مقصد وہی پرانا اور فضول قصہ چھیڑنا ہے تو تم نے پچھلے دنوں شروع کیا تھا تو مجھے تمہاری وہ باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں نے ان کے اس تلخ اور سرد رویے پر ذرا سا بھی حوصلہ ہارنے کی بجائے اپنے اندر کا ضبط کا دامن مضبوطی سے تھاما، ہاتھ جوڑ کر التجا کی انداز میں کہا، ابو خدارا میری بات کو یوں ایک سیکنڈ میں رد مت کریں، بس زندگی میں صرف ایک بار میری پوری بات تحمل سے سن لیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے سر آنکھوں پر قبول ہوگا، بس میری اس فریاد کو سن لیں۔ میرے اس طرح بار بار ضد کرنے پر وہ اندر سے ابل پڑے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے وہ اخبار غصے میں میز پر دے مارا، صوفے سے آگے کی طرف جھک کر اپنی لال سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور انتہائی تلخ اور تانے والے لہجے میں دھاڑتے ہوئے بولے، اگر تمہیں اپنے اس نام نہاد پسند اور اس لڑکی کا فیصلہ اتنا ہی زیادہ عزیز اور سر آنکھوں پر ہے تو پھر تمہیں ہمارے گھر کے اصولوں، بڑوں کی عزت اور ہمارے فیصلوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب اپنی ہی مرضی چلانی تھی تو پھر یہاں پوچھنے کیوں آئے؟ میں نے اپنے سینے میں اٹھنے والے طوفان کو دباتے ہوئے اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، ابو خدا کے لیے میری نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کوئی بغاوت یا نافرمانی نہیں کی، مجھے آپ کی رضا اور آپ کی دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں بار بار بھاگ کر آپ ہی کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ مجھے اپنا سمجھ کر معاف کر دیں، ورنہ اگر مجھے اپنی مرضی کا کچا پکا کوئی بھی غلط فیصلہ کرنا ہوتا تو میں خاندان سے چھپا کر بہت پہلے اپنی زندگی کا یہ قدم اٹھا چکا ہوتا۔ مجھے آپ کے مان کی قسم میں نے کبھی آپ کی توہین کا نہیں سوچا۔ میری اس بے پناہ خلوص اور عاجزی سے بھری ہوئی بات کو سن کر وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئے۔ کمرے کی فضا میں ایک گھٹن بھرا سناٹا چھا گیا۔ ان کی آنکھوں کا غصہ کچھ ہلکا پڑا لیکن ان کی انا کا پہاڑ ویسے کا ویسے ہی قائم رہا۔ انہوں نے سخت لہجے میں دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی میری رضا اور خوشی چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس لڑکی کا خیال، اس کی محبت اور اس ضد کو اپنے دل اور دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر پھینک دو۔ اس کے علاوہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی دوسرا جواب یا گنجائش نہیں ہے، اب جا سکتے ہو۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، میرے پاس مزید بولنے کے لیے کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی جگہ سے سر جھکا کر اٹھ گیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب میں چلتا ہوا گھر کے کھلے صحن میں پہنچا تو دیکھا اندھیرے میں امی اکیلی کھڑی ہیں۔ وہ ہمارے کمرے کی کھڑکی سے آنے والی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس سے گزرنے لگا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر انتہائی درد بھرے لہجے میں بس اتنا ہی کہا، بیٹا اس دنیا میں بعض اوقات انسان کو اپنی زندگی کے کچھ فیصلوں کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے جو روح تک کو نچوڑ لیتی ہے۔ تم نے جو راستہ چنا ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہے۔ ہر روز صبح ہوتی تو میں اپنے دل پر ایک پہاڑ جتنا بوجھ لاد کر چپ چاپ دفتر نکل جاتا اور شام کو جب تھکا ہارا گھر واپس لوٹتا تو روز کی طرح ہنسی مذاق اور چہل پہل سے سجے صحن میں بیٹھنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اکیلا قید ہو جاتا۔ ابو مجھے دیکھتے ہی اس طرح منہ پھیر لیتے جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہ اور مجھ سے نظریں ملانے سے بھی مکمل گریز کرتے۔ اس طوفان کے دوران میری پیاری ماں ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا بہانہ بن جائے کہ ہم دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں اور صلح ہو جائے، لیکن ہر بار بات شروع ہونے سے پہلے ہی ابو اس کے سخت رویے کی دیوار سے ٹکرا کر ختم ہو جاتے۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد جب حالات کی سختی کم نہ ہوئی تو ہمارے محلے کے کچھ سمجھدار اور معزز لوگ ہمارے خاندان کے چند قریبی بزرگ بیچ میں آئے۔ انہوں نے میرے ابو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور صاف کہہ دیا کہ میں اس تقریب میں شامل نہیں ہوں گا۔ آخرکار امی اور میری دونوں بہنوں کی موجودگی اور دعاؤں کے سائے میں ہمارا نکاح ایک انتہائی سادگی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پر ہو گیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس پرخوشی موقع پر میرے ابو بھی میرے ساتھ ہوں اور مجھے اپنائیت کا احساس دلائیں، مگر انہوں نے آنے سے بالکل انکار کر دیا۔ نکاح کے اس مبارک لمحے میں بھی میری ہر خوشی ادھوری اور پھیکی لگ رہی تھی۔
کیونکہ میری بار بار اٹھنے والی نظریں دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ مجھے ہر سیکنڈ یہی امید تھی کہ شاید ابھی دروازہ کھلے گا اور میرے ابو اندر آ جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور انتظار کی وہ گھڑیاں مایوسی میں بدل گئی۔ نکاح کی تمام رسومات پوری ہونے کے بعد جب میں اپنی دلہن مریم کو اپنے گھر کی دہلیز پر لے کر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا ضرور تھا، مگر اندر کا جو ہولناک منظر میرے سامنے آیا وہ میری کسی بھی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ کھلے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ میرے ابو پتھر کی دیوار کی طرح سخت چہرہ لیے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے شدید غصہ ٹپک رہا تھا، اور میری ماں کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوری عزت کے ساتھ انہیں سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ انتہائی حقارت اور سردمہری سے صرف ایک ہی جملہ کہا، تم نے اپنی مرضی کا فیصلہ خود کر لیا ہے، اور اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آج کے اس دن کے بعد اس گھر میں تمہارے لیے زندگی بھر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میری معصوم امی بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور انہوں نے روتے ہوئے ابو کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدارا ایسا ظلم نہ کرے، وہ آپ کا اپنا خون ہے اور آپ کا بیٹا ہے، بچکانہ غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دے۔ مگر ابو کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے امی کی ایک بات تک نہیں سنی اور غصے میں الٹے قدموں اندر کمرے میں گئے، میرا پہلے سے تیار کیا ہوا کپڑوں کا ایک بیگ اٹھا کر باہر لائے اور سامنے سیدھا دروازے کے باہر پھینک دیا، اور میری طرف دیکھ کر میری طرف گھور کر سخت ترین لہجے میں بولے، اپنی یہ نئی خود ساختہ زندگی جہاں مرضی جا کر شروع کرو، لیکن آج کے بعد مجھ سے یا اس گھر سے کسی بھی قسم کے تعلق کی امید مت رکھنا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کے ان قدموں کی طرف دیکھا اور میرا دل شدت سے چاہا کہ میں ان کے پیروں سے لپٹ کر بچوں کی طرح زار و قطار رو پڑوں اور معافی مانگ لوں، مگر میرے ضمیر نے مجھے روکا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے کوئی گناہ یا دھوکہ نہیں کیا۔ میں نے چپ چاپ جھک کر اپنا وہ بیگ زمین سے اٹھایا۔ مریم میرے بالکل ساتھ کھڑی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب مسلسل بہہ رہا تھا، اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور بغیر ایک لفظ کہے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آئے۔ بس پہلی رات ہم نے شہر کے ایک انتہائی ویرانے میں بنے ہوئے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی نئی اور گھٹن زندگی کی شروعات کی۔ وہاں نہ تو رہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا فرنیچر تھا اور نہ ہی زندگی گزارنے کا زیادہ سامان، بس ایک پرانا بستر، کچن کے چند ٹوٹے پھوٹے برتن اور انتہائی ضروری سامان تھا۔ مریم نے اس خالی فلیٹ کے چاروں طرف دیکھا، اپنے آنسو پونجے اور ایک ہلکی سی پیاری سی مسکان کے ساتھ بولی کہ گھر کبھی سائز میں بڑا نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کا سکون بڑا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کی تسلی کے لیے مسکرانے کی پوری کوشش کی، مگر اپنے دل کے اندر ایک گہرا اور بھیانک خلا موجود تھا، کیونکہ میری وہ پہلی رات اپنی چھت کے نیچے سکون سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی زہریلی ناراضی اور بد دعا کے سائے میں گزری تھی۔ شادی کے بعد کی ہماری یہ نئی زندگی شروع تو بہت مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور جتنی ہم نے دور سے اس کی سوچ رکھی تھی، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گھٹن اور آزمائشوں سے بھرپور نکلی۔ لیکن اس تمام تنگی اور گھٹن حالات میں بھی سب سے حیرت انگیز اور سکون دینے والی بات یہ تھی کہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں دل کو جو اطمینان حاصل تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی میں اپنے دل پر ہزاروں امیدوں کا بوجھ اٹھا کر صبح سویرے دفتر کے لیے نکل جاتا، اور پیچھے مریم اکیلی اس چھوٹے سے گھر کو سنبھالتی، اور جب سارا دن تھکار کر شام کو میں واپس گھر لوٹتا تو وہ ہمیشہ دروازے پر میرا شدت سے انتظار کرتی ہوئی ملتی۔ اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی دن بھر کی ساری تھکن پل بھر میں غائب ہو جاتی۔ ہمارا وہ چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ بس ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، جس کے کونے میں ہمارا وہ پرانا سا بستر بچھا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ دوسری طرف ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز رکھی تھی جس پر ہمارا چھوٹا موٹا سامان سجا ہوا تھا۔ گرمیوں کے ان دنوں میں جب ہوس بڑھ جاتا تو چھت والا پنکھا بھی اپنی پرانی حالت کی وجہ سے کبھی بہت تیز چلتا اور کبھی ہانکتا ہوا بالکل آہستہ ہو جاتا، جس سے کمرے میں گرمی اور بھی بڑھ جاتی۔ مگر ہم دونوں اس حالت میں بھی ذرا برابر شکوہ یا گلہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ہمیں حلال کی روٹی اور ایک دوسرے کا ساتھ عطا کیا۔ مہینے کے آخری دن جب بھی آتے تو ہمارے پاس گنتی کے کچھ ہی روپے بچتے، اور جب ہم بیٹھ کر گھر کا حساب لگاتے تو اکثر اخراجات پورے کرتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے۔ ایک ایسی ہی شام جب میں نے اپنی جیب سے سارے بچے ہوئے نوٹ نکال کر اس چھوٹی سی میز پر رکھے اور مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ لگتا ہے مریم اس مہینے ہمیں مہمانوں کے آگے چائے کم کرنی پڑے گی اور اپنے خرچے بھی گھٹانے ہوں گے، تو میری یہ بات سن کر مریم بھی ہنس پڑی۔ وہ اٹھی اور اپنی پرانی الماری کے کونے سے نکال کر لائی ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈبہ میز پر رکھا۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ 1000 روپے بڑے سلیقے سے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ میں حیرت اور نادانی کی انتہا پر پہنچ کر اسے ٹک ٹک دیکھنے لگا تو وہ پیار سے بولی کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے آپ کو بتائے بغیر اپنے خرچے سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی رہی ہوں، تاکہ کبھی ایسا برا اور کٹن وقت آئے تو میرے شوہر کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، ہر بات اگر پہلے ہی بتا دی جائے تو پھر زندگی میں سرپرائز کا مزہ کہاں سے آئے گا؟ میں نے زندگی میں پہلی بار اس چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر یہ محسوس کیا کہ انسان کی اصل اور سب سے بڑی دولت بینک بیلنس یا پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں اس کا اصل سرمایہ وہ ساتھ دینے والا انسان ہوتا ہے جو برے وقت میں چٹان کی طرح آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہے۔ ادھر گھر سے باہر نکلے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر میں نے انا یا طاری شدہ خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں ایک بار بھی فون کر کے حال چال نہیں پوچھا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ شام کو اکیلے میں موبائل فون اٹھاتا اور نمبر ملانے کے لیے اسکرین پر انگلیاں رکھتا، مگر پھر یہ سوچ کر واپس سائٹ پر رکھ دیتا کہ ابو کی وہ پتھر جیسی ناراضی اور ان کے تلخ الفاظ میرے ذہن میں تازہ ہو جاتے۔ میرا دل بے حد چاہتا کہ کم از کم میں اپنی ماں کی پیاری سی آواز ہی سن لوں، مگر ابو کا غصہ اور میرا خوددار دل مجھے ایسا کرنے سے روک دیتا تھا۔ اور دوسری طرف میری ماں بھی شاید گھر کے مردوں اور حالات کی سخت مجبوریوں میں اس طرح بندھی ہوئی تھی کہ نہ ان کی طرف سے کوئی فون آیا اور نہ ہی میری طرف سے کوئی پہل ہو سکی، اور یوں خاموشی کی یہ دیوار دن بدن اور زیادہ اونچی ہوتی چلی گئی۔ ایک اتوار کی صبح جب ہمارے اس چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں معمول کی خاموشی چھائی ہوئی تھی تو اچانک دروازے پر انتہائی تیز اور گھبرا دینے والی دستک ہوئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے محلے کے ایک پرانے اور انتہائی معزز بزرگ کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا، اور میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آپ اتنی صبح صبح یہاں کیسے؟ وہ اندر تشریف لایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے کی اداسی اور آنکھوں کی نمی صاف بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا انٹرویو یا ثانیہ ہو چکا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ گھر پر یہ سب کیسے ہیں؟ تو انہوں نے انتہائی افسوس بھرے اور دکھی لہجے میں بتانا شروع کیا کہ بیٹا، تمہارے گھر سے جانے کے بعد اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں برداشت کی ساری حدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ تمہارے اپنے چاچو اور ان کے بگڑے ہوئے دونوں بیٹوں طارق اور وقار نے اب تمہارے گھر پر مکمل طور پر اپنا دباؤ اور غاصبانہ تسلط جمانا شروع کر دیا، کیونکہ اس گھر میں اب کوئی جوان مرد کھل کر بولنے والا یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا موجود نہیں ہے، اور تمہارے ابو اکیلے پڑ جانے کی وجہ سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکے ہیں۔ اس لیے وہ اس بات کا ناگوار اور گھناؤنا فائدہ اٹھا کر زبردستی تمہاری معصوم بہنوں کے رشتے اپنے ہی گھروں کے لڑکوں کے ساتھ طے کرانے کے لیے ابو کو بری طرح بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ ہولناک بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میرا خون غصے سے کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے لڑتے ہوئے پوچھا کہ ابو اس سب پر کیا رد عمل دے رہے ہیں؟ تو اس معزز بزرگ نے بتایا کہ ابو نے شروع میں ان کے سامنے بہت مزاحمت کی، مگر وہ اکیلے کیا کرتے؟ وہ آپ کے کزن اب روزانہ دن دہاڑے گھر کے اندر آ کر بےہودہ ہنگامہ کرتے ہیں اور تمہاری بہنوں کو کھلے عام دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ رشتے قبول نہ کیے تو وہ اس محلے میں تمہارے پورے خاندان کی ناک کاٹ دیں گے اور عزت کو مٹی میں ملا دیں گے۔ یہ سب سن کر میرا جسم غصے سے کانپنے لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کا طوفان اب مزید قابو نہیں رہ سکتا۔ ابھی ہم اس صدمے اور اندیشے سے پوری طرح باہر نہیں نکل پائے تھے کہ اگلے ہی دن دوپہر کے وقت اچانک میری ماں کا فون آ گیا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ان کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی اور سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے ہانپتے لہجے میں بولی کہ بیٹا، خدا را اب ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر جلدی سے گھر آ جاؤ۔ تمہارے ابو کی طبیعت چاچو کے بیٹوں کے ساتھ ہونے والی اس تلخ کلامی کی وجہ سے اور دھکم پھیل کے دوران غصے اور دل کے دورے کی وجہ سے انتہائی زیادہ بگڑ گئی ہے اور ہم انہیں لے کر فوری اسپتال بھاگے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والی خبر سنتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور حواس باختہ ہو کر سیدھا اپنے آبائی گھر اور پھر وہاں سے اسپتال کی طرف دوڑ لگا دی۔ جہاں اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ابو اسپتال کے اس سفید کمرے میں بستر پر نیم بے ہوش حالت میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ پریشانی اور بیماری کی وجہ سے بالکل زرد اور کمزور پڑ چکا تھا۔ میری ماں ان کے سرہانے اکیلی بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کے کمزور ہاتھوں کو چھوا تو انہوں نے کئی مہینوں کی طویل اور تلخ جدائی کے بعد اپنی بند آنکھیں آہستہ سے کھولی اور مجھے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر ان کی بھرائی ہوئی کمزور آواز میں صرف یہ دو لفظ نکلے کہ تو آ گیا۔ میرے لیے کائنات کی اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں فوراً ان کے قدموں میں گر پڑا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے تمام گلے شکوے بھول کر معافی مانگنے لگا۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر محبت سے رکھا اور آبدیدہ ہو کر بولے کہ بیٹا، گھر سے نکالنے کی وہ غلطی میری انا کا نتیجہ تھی، مگر اب اس طوفان اور ان ظالم رشتہ داروں کے ناپاک عزائم سے اس گھر اور تمہاری بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے تمہیں اور تمہاری بیوی کو اب یہیں مستقل میرے پاس رہنا ہوگا۔ اب ایک اور لمحہ بھی دور مت جانا۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور اسی شام میں مریم سمیت اپنا سارا سامان اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اپنے اصلی گھر واپس لوٹ آیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میری بہنوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا،
اور یوں لگا جیسے بکھرا ہوا خاندان دوبارہ جڑ گیا ہے، مگر گھر کا ماحول اب بھی پہلے جیسا پرسکون نہیں تھا، کیونکہ ابو مجھے واپس تو لے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں شاید اب بھی کوئی کھٹکا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور ضرورت کے تحت ہی بولتے تھے۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ مجھ سے اب بھی مکمل طور پر ناراض ہیں اور دل سے معاف نہیں کر پائے، لیکن اصل طوفان تو ابھی آنا باقی تھا۔ ایک شام جب میں ہمیشہ کی طرح سارا دن دفتر کی کڑی محنت دوڑ دھوپ اور شدید ذہنی تھکن کے بعد سورج ڈلنے کے بعد اپنے گھر لوٹا، تو ہمارے گھر کے بیرونی دروازے کے باہر محلے کے چند لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرا دل ایک ہی لمحے میں دھک سے رہ گیا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر سے عورتوں کے دھاڑے مار کر رونے، سینے پیٹنے اور ہائے توبہ مچانے کی خوفناک آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حواس باختہ ہو کر بھاگتا ہوا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ صحن میں قیامت صغریٰ برپا تھی۔ میری ماں اور میری وہ اکیلی چھوٹی بہن میری بیوی مریم تینوں گھر کے ایک کونے میں سروں پر دوپٹے اور ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر بے تحاشا سسکیاں لے رہی تھی، اور میرے بوڑھے ابو جو پہلے ہی مجھے باہر سے منا کر اپنے ساتھ گھر لائے تھے، وہ اپنی ساری زندگی کی جھوٹی اکڑ اور غرور ضد کو ایک ہی سینکڑ میں بھول کر صوفے کے پاس سے لڑک کر سیدھے اندھے منہ زمین پر بے ہوش اور بے سہارا پڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ کر بالکل سفید ہو چکا تھا اور ان کے سینے کی سانسیں بڑی مشکل سے رک رک کر انتہائی گھٹن اور تکلیف کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ یہ اندوناک منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے کانپتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو پکڑ کر چیختے ہوئے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ خدا کے لیے بتائیں، یہ اچانک ہمارے گھر پر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ تو میری ماں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر ہانپتے ہوئے کانپتی آواز میں بتانے لگی کہ بیٹا، جب سے تم گھر سے گئے ہو ہمارے پیچھے تمہارے ظالم چچا اور ان کے بگڑے ہوئے بیٹے طارق اور وقار کی ناپاک نیت ہماری اس آبائی اور قیمتی جائیداد زمین پر بری طرح خراب ہو چکی ہے۔ وہ اس زمین پر زبردستی قبضہ جمانا چاہتے، اور آج دن دہاڑے جب گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا تو وہ دونوں درندوں کی طرح زبردستی ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر گھس آئے اور ہماری معصوم بڑی بہن کو بالوں سے کھینچ کر زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ کہیں نامعلوم مقام پر غائب کر کے لے گئے، اور جاتے ہوئے یہ ہولناک اور شفاف دھمکی دے گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر اور زمین کے تمام کاغذات، دستاویزات اور اپنے انگوٹھے ان کے نام نہ کیے تو وہ تمہاری اس بہن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ کے لیے جان سے مار کر لاپتہ کر دیں گے۔ یہ قیامت خیز روح فرسا اور جسم میں سنسنی دوڑا دینے والی بات سن کر میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پھٹ کر میرے ہی سر پر آ گرا ہو۔ ابو کی ساری زندگی کی انا اور ضد کا پہاڑ اس ایک صدمے کے سامنے پل بھر میں پٹاخے کی طرح مٹی میں مل چکا تھا، اور وہ اس صدمے کی تاب نہ لا کر وہیں صوفے سے گر کر زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فوری طور پر اپنی ماں، چھوٹی بہن اور بیوی کی مدد سے روتے بلبلاتے ہوئے ابو کو اٹھایا اور باہر گلی میں کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر پاگلوں کی طرح تیزی سے شہر کے بڑے اسپتال کی طرف بھاگ اٹھا۔ راستے بھر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میں بار بار پیچھے مڑ کر ابو کی سفید ہوتی رنگت اور رکتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا کہ یا اللہ میرے ابو کو کچھ نہ ہو جائے۔ ہسپتال کے گیٹ پر پہنچتے ہی میں نے زوردار چیخ ماری اور مدد مانگی، جہاں نرسز اور وارڈ بوائے دوڑتے ہوئے باہر آئے اور اسٹریچر فوراً گاڑی کے پاس لے آئے۔ ہم سب نے مل کر ابو کو اسٹریچر پر لٹایا اور ڈاکٹروں نے بھاگتے ہوئے فوراً انہیں اندر ٹریٹمنٹ روم میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر اندر ان کا ایمرجنسی معائنہ کر رہے تھے اور باہر ہم سب کی روحیں کانپ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب سینئر ڈاکٹر اندر سے باہر آئے تو ان کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر سخت تشویش کے آثار تھے۔ انہوں نے مجھے ایک طرف بلایا اور انتہائی سنجیدہ اور سرد اور دردناک لہجے میں بولے کہ سنو بیٹا، ان کو کسی انتہائی شدید ذہنی اور دل پر لگنے والے گہرے صدمے کی وجہ سے بہت تگڑا اور خطرناک ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ان کی حالت اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں لٹکی ہوئی ہے اور یہ انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ ہمیں فوری طور پر انہیں ICU میں شفٹ کر کے ان کا بہت بڑا اور ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے گا۔ تم فوراً جا کر اسپتال کے مین کیش کاؤنٹر پر جاؤ اور فوراً لاکھوں روپے جمع کراؤ تاکہ ہم ان کا فوری علاج، لازمی ادویات اور آپریشن کا سامان منگوائیں، ورنہ ہم ان کی زندگی کی کوئی ضمانت یا گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے سچ مچ زمین نکل گئی اور میرا دماغ بالکل خالی ہو گیا، کیونکہ اس وقت میری جیب میں اتنے لاکھوں روپے تو کیا، ایک وقت کی معمولی دوائی خریدنے کے لیے بھی 1 روپیہ موجود نہیں تھا۔ میں اسی اسپتال کے سرد اور سفید فرش پر بے بسی کی بدترین تصویر بن کر دھاڑے مار کر بیٹھ گیا۔ میری دنیا ایک ہی لمحے میں تاریک ہو چکی تھی۔ میرا دل اندر سے پھٹ رہا تھا کہ ایک طرف اسپتال کے اس بیڈ پر میرے بوڑھے باپ کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹر مجھ سے لاکھوں روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور میری بہن ان ظالم درندوں کے ناپاک جنگل میں جانے کس حال میں قید تھی
اور اذیت کاٹ رہی تھی، جبکہ اسپتال کے اسی ایمرجنسی وارڈ کے باہر میری ماں، میری چھوٹی بہن اور بیوی مریم تینوں بے سہارا کھڑی پھوٹ پھوٹ کر سسکیاں بھر رہی تھیں، اور میرے پاس نہ تو بہن کو ان درندوں سے چھڑانے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کا کوئی سہارا بچا تھا۔ میں اس کائنات کا سب سے لاچار، بے بس اور ٹوٹا ہوا انسان بن چکا تھا، جہاں میرے سامنے صرف اندھیرا اور موت کا رقص ناچ رہا تھا۔ جب میں ہسپتال کے سرد اور سفید فرش پر پتھر کی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری ماں اپنے کانپتے ہوئے بوڑھے قدموں کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر انتہائی دردناک اور بھرے ہوئے لہجے میں بولی کہ بیٹا، اس وقت خاموش بیٹھنے یا رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تو نے اپنے باپ کی سانسیں اور اپنی عزت بچانی ہے تو تجھے فوراً اٹھ کر گھر جانا ہوگا، کیونکہ گھر کی تجوری میں کچھ پرانے زیورات رکھے ہیں، تو جا کر وہ لے آ اور بازار میں بیچ کر فوراً پیسوں کا بندوبست کر۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے مردہ جسم میں جیسے ہلکی سی جان لوٹی اور میں ایک ہی لمحے میں اٹھ کر باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پاگلوں کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگ اٹھا۔ جب میں ہانپتے ہوئے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو تاریکی میں ڈوبا ہوا ہمارا ویران گھر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر جا کر جب ماں کے بتائے ہوئے مقام سے وہ زیورات نکالے تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ زیورات اتنے نہیں ہیں کہ اسپتال کا اتنے لاکھوں روپے کا بل اور آپریشن کا خرچہ پورا ہو سکے۔ میں نے گھبراہٹ میں سر پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے پورے کرنے کا کوئی راستہ اور نہیں تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر مریم میرے پاس آئی اور اس نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت اور حوصلے سے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے پاس بھی میرے کچھ زیورات اور تھوڑی سی جمع پونجی محفوظ رکھی ہے جو میں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ یہ کہتے ہی مریم نے اپنے وہ زیورات بھی نکال کر میرے سامنے رکھ دیے اور بولی کہ جاؤ میرے یہ زیورات بھی بیچ دو اور اپنے باپ کی جان بچا لو۔ میرے لیے اس دنیا میں میرے سہاگ کی عزت اور تمہارے باپ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی قیمتی نہیں ہے۔ مریم کی اس بے پناہ قربانی اور محبت کو دیکھ کر میرا دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے وہ سارے زیورات مضبوطی سے مٹھی میں بھیجے اور ایک بار پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا شہر کے مشہور سونار کی دکان پر جا پہنچا۔ میں نے وہ تمام زیورات سونار کے سامنے رکھے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے ان کے بدلے مجھے نقد روپے دے دو، کیونکہ میرے باپ کی سانسیں ہسپتال میں موت کی ڈور سے بندھی ہوئی ہیں۔ سونار نے جھٹ پٹ تول کر جتنے پیسے بنے وہ ایک تھیلے میں بھر کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں وہ پیسوں کا تھیلا لے کر پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا واپس ہسپتال کے مین گیٹ پر پہنچا اور گاڑی وہیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا سیدھا کیش کاؤنٹر کے سامنے جا پہنچا۔ میں ہانپتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر پیسے جمع کروانے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ اچانک باہر سے میری بہن کی دھاڑیں مار کر رونے اور چیخنے کی دل دہلا دینے والی آواز گونجی۔ میرے دل کا خون خشک ہو گیا اور میں اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا بھاگتا ہوا سیدھا ICU کے دروازے تک جا پہنچا۔ دروازہ کھلتے ہی سینئر ڈاکٹر باہر نکلے۔ انہوں نے انتہائی بوجھل اور دردناک نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا کر بولے کہ معاف کرنا بیٹا، ہم تمہارے باپ کو نہیں بچا سکے، ان کی سانسیں ٹوٹ چکی تھی۔ یہ قیامت خیز الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے سچ مچ زمین نکل گئی اور میرے ہاتھ سے پیسوں کا وہ بھاری تھیلا چھوٹ کر اسپتال کے سخت فرش پر گر گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر دیوانوں کی طرح دھاڑے مار کر رونے لگا اور ICU کے اس سرد دروازے سے لپٹ کر چیخ اٹھا کہ ابا مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنے باپ کو نہیں بچا سکا۔ میرا وہ باپ جو میری زندگی کی سب سے بڑی چھت تھا، آج اس دنیا سے اکیلا ہی رخصت ہو چکا تھا اور میرے پاس ان بکھرے ہوئے پیسوں اور برباد ہوتی زندگی کے سوا اب رونے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ جب میں نے اسپتال کے سرد فرش پر اپنے بوڑھے باپ کی لاش کے پاس خود کو بالکل بے بس اور تنہا پایا تو مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا کا ہر رشتہ اور ہر سہارا ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہو۔ میں اپنے باپ کی بے جان میت کو ایمبولینس میں رکھوا کر جب اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں اپنے آنسو پونجے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر گلی میں نکلا، جہاں وہ ظالم کزن طارق اور وقار اپنے گھر کے باہر کھڑے اس اندھوناک منظر کو بڑی بے حسی اور ڈٹائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی میرے اندر کا طوفان پھٹ پڑا۔ میں نے دوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے طارق کا گریبان پوری قوت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اسے زمین پر دھکیلتے ہوئے دھاڑ کر بولا کہ کمینے انسان، میری بہن کو کہاں چھپا رکھا ہے تو نے؟ میری بہن کو واپس لے کر آ، ورنہ آج میں تمہارے یہیں جان لے لوں گا۔ یہ سب تمہاری اور تمہارے ناپاک عزائم کی وجہ سے ہوا۔ تم نے پہلے ہی میری بہن کو اغوا کیا اور اسی صدمے نے میرے باپ کی جان لے لی۔ میرا پورا جسم غصے اور رونے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں گلی کے اس سخت فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر دیوانوں کی طرح روتے ہوئے اس کا گریبان اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے مجھے میری بہن لوٹا دو۔ میرے باپ تو مجھ سے چھن گیا، میری بہن کو مجھ سے مت چھینو۔ میرا یہ دردناک اور پاگلوں والا روپ دیکھ کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اس درندے کا گریبان اب بھی میرے کانپتے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔
मेरा पूरा जिस्म गुस्से और रोने से लड़ रहा था। मैंने अपनी तमाम तर ताकत और गुस्से को मुजतमा करते हुए उसे धक्का देकर अपने घर की दहलीज से दूर धकेल दिया और चीख कर बोला कि दफ़ा हो जो यहाँ से। आज के बाद इस मोहल्ले या हमारे घर के करीब भी नजर आए तो मैं तुम्हारी लाश यहाँ से उठाऊंगा। मेरी बहन को हमसे छीन कर और मेरे बाप की जान लेकर तुम्हें क्या मिला? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मोहल्ले के लोग भी आगे बढ़ आए और उन्होंने गुस्से से उन जालिमों को वहाँ से खदेड़ दिया। वो दोनों अपनी शिकस्त और जिल्लत का मुँह लेकर वहाँ से पतली गली से निकल गए और मैं रोते हुए अपने घर के शहर में वापस आ गया, जहाँ मेरे बूढ़े बाप की मैयत एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई खामोशी से रखी थी और चारों तरफ क़यामत खेज सन्नाटा और सिसकियाँ गूंज रही थी। अगली सुबह मेरे बूढ़े बाप की तदफीन और जनाजे का वो क़यामत खेज मरहला आ गया जिसे सोचकर दिल चीर जाता है। हमने अपने कंधों पर अपने बाप का जनाजा उठाया। वो बाप जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी छत, मेरा गरूर और मेरा सब कुछ था, आज वो हमेशा के लिए इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर अंधेरी कब्र की आगोश में जाने वाला था। जब मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों ने मेरे बाप को लहद में उतारा और ऊपर मट्टी की पहली तह डाली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं कब्र की मट्टी से लिपट कर बच्चों की तरह फूट फूट कर धाड़े मार कर रोने लगा और सिसकते हुए बोला कि अब्बा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बचा सका। आप अपने इस बेटे को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? वह मंजर इतना दर्दनाक था कि पत्थर दिल इंसान भी फट पड़े। तदफीन के बाद जब हम खाली हाथ और उजड़े हुए दिल के साथ वीरान घर लौटे तो घर का हर कोना मेरे बाप की यादों और उनकी सच्ची आवाज़ों से गूंज रहा था। मगर उनके बगैर ये घर अब कब्रिस्तान से भी ज़्यादा खाली लग रहा था। मगर मेरे कंधों पर उस वक्त एक और बहुत बड़ा फ़र्ज़ और कष्ट बाकी था। मेरे बाप का जनाजा उठ चुका था, लेकिन मेरी मासूम बहन, बड़ी बहन अब भी उन दरिंदों के नापाक कैद खाने में जाने किस हाल में तड़प रही थी। मैंने अपने आंसू पूंझे दिल को पत्थर किया और फैसला कर लिया कि मैं अब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने फ़ौरन मकामी पुलिस स्टेशन का रुख किया। थाने के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने इंस्पेक्टर के पाँव में गिरकर अपनी बहन के अगवा और बाप की मौत की पूरी रुदात सुनाई और गिड़गिड़ाया कि खुदा के लिए मेरी बहन को उन जालिमों के चुंगल से आज़ाद करवा लीजिए, वरना मेरा यह घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। मेरी हालत और दर्द देखकर पुलिस ने फौरी तौर पर एक भारी नफरी और छापा मार टीम तैयार की। मैंने खुद पुलिस की गाड़ी के आगे बैठकर उन जालिमों के छुपे हुए वीरान अड्डे और ठिकाने की तरफ रहनुमाई की, जहाँ मुझे शक था कि उन्होंने मेरी बहन को कैद कर रखा होगा। मेरा दिल सीने से बाहर निकला आ रहा था और ज़ुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी बहन को सही सलामत मेरी आगोश में लौटा दे, ताकि मेरी बाप की रूह को भी सुकून मिल सके। पुलिस की गाड़ियों के हौलनाक और गूंजते हुए सायरन की आवाज़ सुनकर उस वीरान और सुनसान इलाके में बनी उस बदबूदार और खस्ताहाल कोठरी के बाहर ज़बरदस्त हलचल मच गई। मैंने अपनी गाड़ी के सड़क पर रुकते ही पागलों की तरह खिड़की का शीशा तोड़ा और दरवाज़ा तोड़कर बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ उस वीरान मकान के अंदर की तरफ भागा। मेरे पीछे पुलिस कमांडर्स और नौजवानों की भारी बूटों की आवाज़ें गूंज रही थी। पुलिस के जवानों ने जैसे ही उस अंदरूनी बंद कमरे का भारी और जंगालूद खिड़की लकड़ी का दरवाज़ा पूरी ताकत से धक्का मारकर तोड़ा तो सामने का दर्दनाक और हौलनाक मंजर देखकर मेरे पैरों तले से सचमुच ज़मीन निकल गई और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी मासूम बड़ी बहन और इस अंधेरे और बदबूदार कोने में लोहे की वजनी और जंगालूद जंजीरों से जकड़ी हुई फटे हुए कपड़ों में ज़मीन पर बुरी तरह सहम कर पड़ी हुई थी। उसके नाजुक हाथ पांव असीरों की तरह बंधे हुए थे और उसके सुर्ख और सूजे हुए चेहरे पर खौफ, अजियत और बेपनाह रोने के बाद आंसुओं के सूखे हुए गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे अपने सामने इस हाल में देखते ही वो बेहोशी के आलम में ज़मीन पर तड़प उठी और सिसकते हुए फूट फूट कर चीखी कि भाई मुझे बचा लो, ये दरिंदे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये दिल चीर देने वाली आवाज़ सुनकर मेरे अंदर का सारा खून खौल उठा। मैंने दौड़कर आगे बढ़ते हुए अपनी बहन को अपने सीने से ज़ोर से भींच लिया और अपने हाथों से उसकी जंजीरें काटी। वो मेरे गले से लिपट कर एक छोटे बच्चे की तरह धाड़े मार मार कर रोने लगी और हिचकियाँ लेते हुए बोली कि भाई अब्बा कहाँ हैं? क्या तुम मुझे लेने अकेले आए हो? उसका ये मासूमाना सवाल सुनकर मेरे दिल पर जैसे खंजर चल गया, मगर मैंने अपने जिगर पर पत्थर रखकर अपने आंसुओं को रोका और उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हारी इज्जत व आबरू और अस्मत पर कोई आँच नहीं आएगी। मेरी बहन, तुम्हारा भाई जिंदा है। उसी लम्हे कमरे के पिछले पट से भागने की कोशिश करते हुए वो दोनों जालिम कज़न रंगे हाथों पकड़े गए। उन दोनों को वहाँ खड़ा देखकर मेरे गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैंने एक ही झटके में आगे बढ़कर तारक का कारा अपने दोनों हाथों में पूरी ताकत से दबोच लिया और उसे ज़मीन पर पटक कर उसके मुंह पर एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ और मुक्के बरसाए। मैं दीवानों की तरह चिल्ला उठा कि कमीने इंसानों, मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालते हो और हमारे घर को उजाड़ते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी थी? पुलिस के जवानों ने फौरी तौर पर आगे बढ़कर तारिक और वकार दोनों को दबोच लिया और उन दोनों दरिंदों को वहीं ज़मीन पर गिराकर डंडों और जूतों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उन दोनों कज़नों के मुंह पर
اس بے دردی سے لاٹھی چارج کیا کہ وہ زمین پر گر کر کتوں کی طرح بلبلانے لگے اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگے۔ میں نے پولیس کے سامنے ان دونوں کے خلاف بہن کے اغوا اور حب بیجا میں رکھنے کی سنگین دفعات کے تحت فوری مقدمہ درج کروایا، جس کے بعد پولیس نے طارق اور وقار کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور جیل روانہ کر دیا۔ جب میں اپنی مظلوم بہن کو لے کر اپنے گھر واپس پہنچا تو گھر کا ماحول انتہائی غمزدہ تھا، مگر میرے اندر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس پورے ناپاک کھیل کا اصل ماسٹر مائنڈ اور سرغنہ میرا سگا چاچا ہی ہے، جس نے اپنی بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ سازش رچی ہے۔ میں نے اسی وقت غصے سے کانپتے ہوئے فون کر کے پولیس کی ایک اور نفری کو اپنے گھر کے باہر طلب کیا اور سیدھا اپنے چچا کے گھر کے اندر جا دھمکا۔ میں نے چاچا کا گریبان اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر گلی میں لا کر کھڑا کر دیا اور دھاڑ کر بولا کہ نکلو باہر اے ظالم اور بے غیرت انسان، تو نے اپنے ہی بھائی کی جان لی اور اپنی ہی بھتیجی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پولیس کے جوانوں نے آگے بڑھ کر میرے اس سگے چچا کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ جیسے ہی پولیس میرے چچا کو ہتھکڑی لگا کر سڑک پر لے آئی تو محلے کے سینکڑوں مرد و زن غصے سے کھولتے ہوئے وہاں جمع ہو گئے۔ محلے کے لوگوں نے اس پر تھوکنا شروع کر دیا، اس کے منہ پر جوتے برسائے اور غصے سے لانتے بھیجتے ہوئے چیخنے لگے کہ اے غدار انسان، تو نے اپنے بھائی کا گھر اجاڑ دیا، تجھ پر لعنت ہے، تو نے پیسوں اور جائیداد کی ہوس میں انسانیت کو تار تار کر دیا۔ محلے کے لوگوں کی اس شدید لعن طعن اور تھو تھو نے میرے چچا کا سر شرم سے جھکا دیا اور وہ ذلت کے مارے زمین پر نظریں گاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پولیس نے اس مکار چچا کو بھی باپ کے قتل اور زمین پر قبضے کی سازش میں گرفتار کر کے انہیں دونوں بیٹوں کے پاس جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا، جہاں عدالت نے ان تینوں ظالموں کو عمر قید اور عبرتناک ترین سزا سنا کر ان کی تمام جائیداد حکومت کی تحویل میں دے دی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی چادر میں لپیٹا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گھر لے آیا، جہاں اس کائنات کے ہر ناانصافی کا بدلہ پورا ہو چکا تھا اور میرے مظلوم باپ کی روح کو بھی آخرکار ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا تھا۔ یہ کہانی آج میرے ان پیارے بھائیوں کے لیے ہے جو اپنوں کی خاطر دنیا سے تنہا لڑتے ہیں۔ مرد کی زندگی وہ خاموش جنگ ہے جہاں وہ اپنوں کی خاطر دنیا سے لڑتا ہے اور سینے میں ہزاروں زخم چھپا کر صرف مسکرانا جانتا ہے۔